الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ معزز علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں عیدگاہ حدیث للہ پورہ فاطمان میں جمع ہیں اور اتحاد ابنائے سلفیہ کے زیر اہتمام ہونے والے اس سالانہ اجلاس عام میں اپنے معزز علماء اکرام کے خطاب کو سننے کے لیے ہم چلے آ رہے ہیں۔ باہر کے مہمانان کے خطاب سے پہلے میں ایک مختصر تقریر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ آگے آنے والے خطیب کا موضوع اتباع سنت سے متعلق ہے، اس لیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی آیت کریمہ کے پس منظر میں میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، ہم سب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اس دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دار العمل والابتلاء بنایا ہے۔ اس دنیا میں ہر مسلمان کو عمل کرنا ہے اور ہر مسلمان اپنے عمل کا ثمرہ یا اپنے عمل کا نتیجہ روز محشر اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تب وہ دیکھے گا، اور اللہ کا حساب ایسا ہوگا کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس نیکی کو بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس برائی کو بھی دیکھے گا۔ بلکہ اللہ کا حساب ایسا ہوگا کہ بندہ اس دن حیران و پریشان ہوگا اور یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا احصاء کر رکھا ہے، ہر چھوٹی بڑے اعمال کو شمار کر کے رکھا ہے،
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور بندہ نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب اپنے سامنے اس دن حاضر پائے گا۔ ولا يظلم ربك أحدا، اور آپ اپنے رب کو ظالم نہیں پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ جو کریں گے ان سارے کیے ہوئے کاموں کو آپ کے سامنے کر دیا جائے گا، اور انہی کیے ہوئے کاموں کے روشنی میں آپ کو یا تو عذاب ملے گا یا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس دنیا کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دار العمل والابتلاء بنایا تو متعدد ناحیے سے، متعدد زاویے سے انسان کی اس دنیا میں آزمائش ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اس لیے کہ اس زندگی کا نام ہی آزمائش ہے۔ متعدد ناحیے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، کہ کہیں منہیات کے ذریعے، کہیں شہوات و شبہات کے ذریعے، متعدد طریقے سے انسان آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موضوع کو بھی، ان باتوں کو بھی قرآن و سنت میں بڑے شرح و بستے کے ساتھ، بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے اس دنیا میں، انسان جیسا عمل کرتا ہے اس دنیا میں، ان عمل کا نتیجہ اور ان عمل کا اثر اسے دنیا میں بھی اپنے زندگی میں نظر آئے گا اور آخرت میں تو ملنا ہی ہے۔ اس کے اعمال کا نتیجہ، اس کے اعمال کا ثمرہ اور جو ظاہر ہونے والی علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ سب اسے اس دنیا میں بھی نظر آئے گی اور آخرت میں بھی اس کا ثمرہ اور اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اگر انسان اچھا عمل کر رہا ہے تو اس دنیا میں بھی وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا، اور بروز محشر قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے ان اعمال کا نتیجہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اور اسی لیے قرآن و سنت میں بڑے شرح و بستے کے ساتھ اس موضوع کو اٹھایا گیا ہے کہ انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ نیکیاں صرف آخرت میں قیامت کے دن اسے کام آنے والی ہے، بلکہ اگر آپ نیکی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ نیکی آپ کے لیے اس دنیا میں باعث ثواب ثابت ہوگی، آپ کے لیے اس دنیا میں خیر کا ذریعہ بنے گی، اور صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے بعد ممکن آنے والی نسلوں کے لیے بھی آپ کی یہ نیکیاں باعث برکت بنے۔ سورہ کہف ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک واقعات کو ذکر کیا، اسی میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی کہ ایسے یتیم بچے جو عام طور سے پریشان ہو جاتے ہیں، عام طور سے ان کی جائیداد خراب ہو جاتی ہے، عام طور سے وہ لوگوں کے ظلم و ستم کے نشانہ بنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ دونوں ان کے اس دیوار کی حفاظت کریں جس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، موسیٰ اور خضر کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دیوار کی حفاظت کروائی، اس دیوار کی تعمیر کروائی، اور یہ کہا گیا کہ یہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ دفن تھا، اور یہ اندیشہ تھا کہ یہ خزانہ کوئی اور لے لے۔ اللہ نے موسیٰ اور خضر سے کہا کہ اس خزانے کی حفاظت کے لیے اس دیوار کو مرمت کی جائے، اس دیوار کی حفاظت کی جائے، اور ان دونوں نے اس دیوار کو بنایا۔ امام المفسرین علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جب نیکی اور اطاعت کا کام کرتا ہے تو نیکی اور اطاعت صرف اس کی ذات تک نہیں بلکہ اس کی بعد اس کے نسلوں تک نیکی اور اطاعت پہنچتی ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نیکی کر کے آپ اپنی اولاد پر احسان کر رہے ہیں۔ صرف دنیا کی آشائش دینا، دنیا کے بارے میں سوچنا، یہ صرف اولاد کے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ آپ نیکی اور اطاعت سے جب اپنی زندگی کو آباد کرتے ہیں، جب آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد اور قیام اللیل سے راتوں کو آباد کرتے ہیں، جب آپ اللہ کی رضا اور اس کے رضوان کے حصول میں پریشان رہتے ہیں، تو یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے، آپ کے آنے والے بچوں کے لیے بھی یہ باعث برکت ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طرف یہ نیکی ہے، دوسری طرف آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر ایک انسان کی شب و روز گناہوں میں ہوتی ہے،
شب و روز اس کی گناہوں میں ہوتی ہے، گناہ کرتے کرتے وہ گناہ کا عادی ہو چکا ہے، اسے اب گناہ کرتے ہوئے یہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو اس کے بعد اس گناہ کا اثر اس کے اوپر، اس کی نسلوں کے اوپر، اس سماج کے اوپر جس سماج میں وہ زندگی گزار رہا ہے اس کے اوپر کیسے مرتب ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں بسانے کا سبب کیا بنا؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قوم عاد اور سمود کے ہلاکت اور بربادی کی وجہ کیا بنی؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ فرعون کی فرعونیت کو تباہ و برباد کیوں کر دیا گیا؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھس دھسا کیوں دیا گیا؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قارون کی قارونیت، فرعون کی فرعونیت سب کو ختم کر کے لوگوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا گیا؟ ایسا کیوں؟ کیا وجہ تھا؟ ان سارے لوگوں میں کیا مشترک علت تھی؟ کیا کامن چیز تھی جس کی وجہ سے سب تباہ و برباد کر دیے گئے اور لوگوں کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے انہیں مقام عبرت بنا دیا گیا؟ ذرا آپ قرآن کھولیے، سورہ فجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے عادیوں کو نہیں دیکھا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ میرے بندو، تم نے عاد کو نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک بعاد، کہ اللہ نے عادیوں کے ساتھ کیا ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والے تھے، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ تمہیں اپنے قد و قامت پر غرور ہو رہا ہے، تمہیں اپنے قد کاٹھی، اپنے پرسنالٹی پر تکبر ہو رہا ہے؟ ان جیسوں کو تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ان کے جیسا کسی کو بنایا نہیں گیا تھا۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور وہ سمود جو پہاڑوں کو تراش کے اپنا گھر بنا لیا کرتے تھے، وہ سمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد، یہ فرعون اتنا ظالم و جابر تھا، اتنا بڑا لاہو لشکر اس کا تھا کہ جہاں جاتا تھا میخے گاڑ کر اپنی علامت چھوڑ دیتا تھا، جس کے اوپر ظلم کرتا تھا وہاں پر بھی میخے گاڑ دیا کرتا تھا تاکہ لوگ ان علامتوں کو دیکھ کر ڈرے۔ سب نے اپنا کام کیا، سب نے اس زمین پر تکبر کیا، سب نے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا، اور سب نے اللہ کی بغاوت کی، سب نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے حکم عدولی کی۔ اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، بہت ظلم و ستم ان لوگوں نے کیا، بہت ظلم و ستم کیا۔ اللہ نے اپنے کوڑوں کا عذاب ان کے اوپر برسا دیا، اللہ نے اپنے کوڑوں کا عذاب ان کے اوپر برسا دیا، اور ان کو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا کہ یہ لوگ جو دنیا میں آئے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روح گردانی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا انجام اللہ نے کیا اس لیے کہ اللہ کے یہاں حسب و نسب کچھ نہیں ہے، اللہ کے یہاں آپ کی پرسنالٹی کچھ بھی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اللہ کے یہاں اگر کوئی چیز قابل قدر ہے، اللہ کے یہاں کوئی چیز قابل قدر ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ جتنے بھی اچھے ہیں اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو آپ کی اچھائی کل قیامت کے دن ممکن ہے منہ پر اٹھا کر مال دی جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک شام کے بعض علاقوں کو جب فتح کیا گیا، ملک شام کے بعض علاقے فتح کیے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارے بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج کا دن هذا يوم عز الله فيه الاسلام واهله، آج کا دن تو وہ دن ہے جس دن اللہ نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی ہے، اور آج بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں، جبکہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے، عزت دی ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج آپ رو رہے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے فیصلے پر غور کر رہا ہوں
کہ اللہ کے نزدیک یہ قومیں، یہ لوگ جو ساری دنیا میں حکمرانی کیا کرتے تھے، جن سے لوگ ڈرتے تھے، جن سے لوگ کانپتے تھے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر اتر آئے، جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے لگے، تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو اللہ نے اس زمین کا وارث بنا دیا، اور آج وہ پیچھے چھوڑ گئے، ان کو آج کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم. یہ ساری اللہ کی حکمت اور اللہ کی سنت پر دلالت کرنے والے نصوص ہیں کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کریں گے، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر گناہوں کے راستوں کو اپنائیں گے، تو اس کا اثر دنیا میں بھی آپ کی زندگی پر ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں کے احساس کو جگائیں، گناہوں کے احساس کو اپنے اندر بیدار کریں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بہت سارے فیصلے ہمارے زندگی میں ہو رہے ہیں، بہت سارے تغیرات برپا ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ تغیرات برپا ہو رہے ہیں، فیصلے پر فیصلے ہو رہے ہیں، کتنے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں ہماری زندگی میں، لیکن ہم ان فیصلوں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا، جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے یہی کہا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب میں لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں تاکہ لوگ پلٹیں. یہ لوگوں کے لیے الارم اور تنبیہ ہوتی ہے، یہ لوگوں کے لیے الارم اور تنبیہ ہوتی ہے کہ یہ عذاب اور یہ سزا آپ کو بیدار کر پائی یا نہیں بیدار کر پائی. اگر آپ کو بیدار نہیں کر پائی ہے تو اپنے دل کا جنازہ پڑھ لیجئے کہ زندگی میں تغیرات ہو رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں. کتنی ایسی نعمتیں تھیں جو نعمتیں ملنے کے باوجود چھن گئی، کتنی ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے پاس تھی لیکن آج نہیں ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ان سارے چیزوں کے دنیاوی اسباب ڈھونڈ رہے ہیں. کاروبار کل تک بڑا اچھا تھا، آج نہیں چل رہا ہے، اس کے لیے یہ بزنس کی پالیسی اچھی نہیں ہے، اس کے لیے فلاں نے ایسے کر دیا اس لیے ایسا ہو گیا. لیکن مسبب الاسباب کے ناراضگی کے جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی طرف ہم جھانکنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی جماعت سے یہ کہا تھا، جو حدیث میں پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا. پیارے رسول نے صحابہ سے کہا تھا کہ یا معشر المہاجرین خمس خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. کہ میرے صحابہ 5 ایسی خصلتیں ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان چیزوں میں پڑھو، ان بیماریوں میں، ان گناہوں میں تم پڑھو. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. ذرا غور سے سنیں کہ جب بھی کسی قوم میں فحش و منکرات کا بول بالا ہو جائے، علانیہ و کھلا طور سے برائی کو انجام دیا جائے، گناہوں کو گناہ نہ سمجھا جائے، گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے. آج کتنی برائیوں کو گنایا جائے، آج فحش و منکرات کے کتنے راستوں کو بتلایا جائے. آج کون سا ایسا گھر ہے جہاں خفیہ طور سے یا علانیہ طور سے برائیوں کو، فحش و منکرات کو انجام نہیں دیا جا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر یہ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کے نوجوان اس سوشل میڈیا کا جائز استعمال کے بجائے جو منفی اور ناجائز استعمال کر رہے وہ جائز استعمالوں سے بہت زیادہ ہے. آج جتنے غلط راستے ہیں اس موبائل کے، سوشل میڈیا کے، ان سارے چیزوں میں مسلمان آگے ہیں، اور جو اس کا مثبت راستہ ہے، جو اس کے فوائد ہیں، اس سے یہ ناواقف ہے، اس سے یہ ناواقف ہے. اور فحش و منکرات کے جو راستے ہیں سب کو یہ جاننے کی کوشش میں، سب کو جاننے کی فراق میں گھر گھر فحش و منکرات کا اڈا بن چکا ہے. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کے بارے میں اسلاف نے سنا نہیں ہوگا. آج کسے کہا جائے؟ آج کیا بوڑھوں کو کہا جائے، کیا نوجوانوں کو، کیا جوانوں کو؟ زندگی کا ہر انسان، ہر طبقے کا، ہر عمر کا طرح طرح کی برائیوں میں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا و گرفتار ہے. ہر آدمی کی زندگی دوائیوں پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ میں جھانکنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی اور بھی سبب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلی بات کہی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے،
کاروبار میں ڈنڈی جب آپ ماریں گے، جب کاروبار میں آپ خیانت سے کام لیں گے تو اس کا اثر آپ کے کاروبار ہی پر ہوگا۔ الجزاء من جنس العمل، آپ جیسا کریں گے ویسا بھگتیں گے۔ آپ اگر آپ کاروبار میں خیانت سے کام لے رہے ہیں، ان خیانت کا اثر آپ کے کاروبار پر ہی پڑے گا۔ کتنے ایسے صاحب ثروت تھے جو آج پائی پائی کے محتاج ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی؟ اسباب کیا تھے اس کے پیچھے؟ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ان دنیاوی اسباب سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ بھی سبب ہے کہ ان کے کاروبار کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ جب دینے کا وقت آتا تھا اپنے ماتحت لوگوں کو، جب دینے کا وقت آتا تھا کاریگروں کو، جب دینے کا وقت آتا تھا جن سے ان لوگوں نے کام لیا ہے، تو دینے میں وہ ڈنڈی مارتے تھے، دینے میں صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مہنگائی بڑھ گئی، ظلم و ستم، ظالموں کو مسلط کر دیا گیا، ایسے حکمراں آئے جو ظالم ٹھہرے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات کہی اور آپ نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اور جب بھی یہ مسلمان یہ سن رکھیں کہ جب بھی مسلمان بستی میں، مسلمان قوم زکوٰۃ کا مال روکے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش کا پانی روک دے گا۔ اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو قریب تھا کہ جو پانی مل رہا ہے وہ بھی نہ ملتا۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو بارش نازل ہی نہ ہوتی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اور جب بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے اندر گناہوں کے احساس کو بیدار کریں۔ گناہ سب کرتے لیکن ایسا دل کیسی ہم ایسے بے حس ہو چکے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے اب گناہوں کے احساس بھی ہم سے مٹ جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، بقول علامہ ابن القیم کہ وَهُوَ مِنْ أَشَدِّ أَنْوَاءِ الْعُقُوبَاتِ، یہ بدترین عذاب کی قسموں میں سے کہ انسان گناہ بھی کرتا جائے اور اس کے بعد گناہ کا احساس بھی نہ ہو۔ صحابہ اکرام تو وہ تھے کہ گناہ ہونے کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، میں گندا ہو گیا ہوں۔ یا گناہ کرنے کے بعد ہماری آنکھیں تنہائی میں، کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، کبھی تنہائی میں ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا، گناہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے راتوں کی نیندیں حرام نہیں ہوتی، ہم خواب خرگوش میں مبتلا ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب جب اچانک آئے گا اس کے بعد ہم ہاتھ ملنے کے علاوہ کسی لائق نہیں بچیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے اندر گناہوں کے احساس کو بیدار کریں، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کریں، جن گناہوں میں ہم گرفتار ہیں ان گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمارے اندر گناہوں کا شعور اور گناہوں کا احساس پیدا کر دے۔ بار الہ ہم جن بھی برائیوں میں مبتلا ہیں تو ان برائیوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔